اس میں سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے، اور سفیان بن عیینہ جب تدلیس کر رہے ہیں تو سما کی تصریح جب تک نہیں آپ دکھائیں گے صحیح سند کے ساتھ کسی اتھینٹک کتاب کے اندر، تو ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانیں گے۔ امام مسلم نے مقدمے میں یہ لکھا ہے۔ علی بھائی وہ بھی مفتی صاحب اپنی ویڈیو بنائی انہوں نے وہ سفیان بن عیینہ کا کہہ دیا کہ بھئی ان کو استثناء حاصل ہے، اور وہ تدریس کوئی نہیں تدلیس سفیان بن عیینہ ہے اور اسماعیل ہے، دو ہیں اس میں مدلس، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور یہ تو پیٹ رول ہے، اگر کوئی اس رول کو نہیں مانتا تو جا کے امام مسلم کی قبر اکھاڑے، کھڑے ہو کر علی بھائی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں۔ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بے ایمان آدمی، اس میں ایک سفیان بن عیینہ والی روایت تھی، تو نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ 12 کی 12 دو نمبر روایتیں تو نے پیش کی، پہلے تو آ کے معافی مانگنا اپنی پبلک سے۔ وہ ساری روایتیں ہیں جن میں ابو السفر اور ابو بردہ ہے، تو نے جو کہا 12 کتابیں جھوٹ بولا ہے، تو نے بول کے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے واقعہ پر مرزا جیلمی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور اس مسئلہ پر مرزا جیلمی نے کتنے یو ٹرن لیے، کتنے رخ بدلے، وہ اہل حقیقت اور اہل انصاف پر بالکل واضح ہے۔ اب مرزا جیلمی موضوع سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بحمد تعالیٰ جو میں نے مرزا جیلمی سے مطالبات کیے تھے اور اس کے اوپر سوالات چھوڑے تھے، مرزا جیلمی ان میں سے کسی ایک کا بھی علمی طور پر کتابی حوالہ پیش کر کے جواب نہیں دے سکا۔ بحمد تعالیٰ میں نے ان کتابوں کے آن کیمرہ پیجز دکھائے ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے یا حدیث ضعیف ہے، کسی ایک محدث نے نہیں لکھا۔ تم ناقل ہو، تمہارا کام یہ کہ تم نقل پیش کرو، کسی محدث کا حوالہ پیش کرو، لیکن مرزا جیلمی حوالہ پیش کرنے سے قاصر رہا، اور الٹا کہتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب جو لیٹسٹ بیان دیا ہے اس کے اندر جو اس نے زبان استعمال کی ہے، بے ایمان، منافق، چوزا، چوہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ اب رہ گیا ہے، علمی دلیل اور علمی جواب میرے پاس اس کا کوئی نہیں ہے۔ بیان میں اس نے یہ کہا کہ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے، یعنی میرا جھوٹ پکڑا ہے، کہتا پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی ہیں بے ایمان آدمی، اس میں ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت تھی، تم نے 12 کیوں بنا کے پیش کی ہیں؟ یہ بھی اس کا بہتان ہے۔ میں نے کب 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کی حوالہ جات پیش کی ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ ایک سفیان ابن عیینہ والی روایت ہے، یعنی ایک سفیان ابن عیینہ والی صحیح روایت ہے، یہ بتاؤ ذرا۔ اگر تو تم کہو کہ صحیح روایت ہے پھر تمہارا مقدمہ ثابت ہو گیا، اور اگر تم یہ کہو کہ سفیان ابن عیینہ والی ایک ضعیف روایت ہے، باقی کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ ایک روایت ہے، پہلے بیان میں تم یہ مان چکے کہ مینلی 3 سندیں ہیں، ایک قیس بن ابی حازم والی، وہی سفیان ابن عیینہ جس میں آتے ہیں، اور ابو سفر والی اور ابو بردہ والی، تم مینلی 3 سندیں مان چکے ہو، اور اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ابن عیینہ والی روایت ہے، یہ تم نے 12 بنا کے پیش کی ہیں۔ کب میں نے 12 بنا کے پیش کی ہیں؟ میں نے تو 12 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کی ہیں، اور اس کے مختلف طرق میں نے عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ جس روایت اور حدیث کے بارے میں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے جی کہ اس کا حوالہ پیش کریں، یہ جھوٹا واقعہ قصہ کہانی ہے، یہ ائمہ محدثین اور علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتب حدیث اور فضائل میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر اب اگلی بات یہ ہے، کیا ایک حدیث ہو اور وہ حدیث درجن سے زائد کتابوں میں موجود ہو تو اس ایک حدیث کے جتنے ریفرنسز، مصادر اور حوالہ جات ہیں ان کو بیان کرنا کیا جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ بے ایمانی ہوتا ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اور وہی حدیث سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے، حالانکہ حدیث ایک ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے جتنے حوالے ہیں سارے بیان کر دیے جاتے ہیں، تو کیا ایک حدیث کے جتنی کتابوں سے حوالہ جاتے ہیں وہ پیش کرنا بے ایمانی اور ہیرا پھیری ہے، یا یہ نعوذ باللہ منافقت ہے؟ یہ تو اہل علم کا طریقہ ہے، پہلے حوالہ مانگ رہا تھا، درجن سے زیادہ حوالہ جات پیش کیے، تو اب یہ کہتا ہے تم نے حوالے کیوں پیش کیے، اور پھر کہتا ہے 12 کی 12 2 نمبر روایتیں پیش کی ہیں، تو آ کے معافی مانگا اپنی پبلک سے۔ کس بات کی معافی مانگو؟ کہ میں نے 12 حوالے پیش کیے ہیں لہذا مجھے معافی دے دو، اس بات کی معافی مانگو؟ یہ مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے
بلکہ یہ کہتا ہے جی ان محدثین نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے محققین نے اور محدثین نے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ مثال کے طور پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ، اس فضائل الصحابہ کا مرزا جیلمی نے باقاعدہ تعارف کروایا، لمبا چوڑا تعارف۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ۔ یہی نسخہ، یہی کتاب اور اسی محقق اور اسی عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ جو کتاب چھپی ہے، اس میں روایت نمبر 1481 اور 1482 آپ نکال لیں۔ عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اور پھر دونوں روایتیں چھوڑ دیں، ابو بردہ کی اور ابو سفر کی، ہمارے پاس قیس بن ابی حازم کی سند متصل کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ بحمد تعالی حدیث موجود ہے، جس کو امام ذہبی صحیح قرار دے رہے ہیں، جس کو بڑے بڑے جو علماء اور محققین ہیں اس حدیث کو قیس بن ابی حازم علی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ سند متصل کے ساتھ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا اور اللہ رب العزت نے ان کو زہر کے اثر سے محفوظ فرمایا۔ اب اس روایت کے اوپر مرزا جیلمی نے جو اعتراض کیا ہے اور اس پر جو کلام کیا وہ یہ ہے کہ حوالہ پیش نہیں کیا کہ کس محدث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بس اپنے بابا زبیر علی ضعیف وہابی مولوی کی اتباع میں محدثین کے جو متفقن علیہ مسلمہ اصول اور ضابطے ہیں ان سے انحراف کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے جی اس میں سفیان ابن عیینہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کے بغیر ان کی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ یہ محدثین کے ہاں وہ امام اور بڑے عظیم المرتبت محدث ہیں، تدلیس کے باوجود ان کا عنعنہ بالاتفاق محدثین کے ہاں مقبول ہے۔ محدثین سفیان ابن عیینہ کے عنعنہ کو قبول کرتے ہیں اور اس سے احتجاج کرتے ہیں، اس پر اتفاق اور اجماع تک کے محدثین کے حوالہ جات پہ حمد تعالیٰ موجود ہیں۔ میں نے مرزا جیلمی کو یہ کہا تھا کہ اس حدیث کو ابن عیینہ کے عنعنہ کی وجہ سے، سیدنا خالد بن ولید والے واقعے کو اور اس حدیث کو ابن عیینہ کے عنعنہ کی وجہ سے کسی محدث نے ضعیف قرار دیا اس کا حوالہ پیش کروں، کیونکہ تم ناقل ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ محدثین کی نقل پیش کرنا، محدثین کا حوالہ پیش کرو، لیکن مرزا جیلمی حوالہ پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے، پوری محدثین کی تاریخ سے ایک حوالہ پیش نہیں کر سکا، اور محدثین کے نزدیک ابن عیینہ کے بارے میں تصریحات موجود ہے، کتنے حوالہ جات پیش کروں۔ آپ یہ کتاب ہے ثبت ابن العجمی الشافعی کی التبیین لاسماء المدلسین، اس کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر لکھتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ لیکنہ لم یدلس الا عن ثقۃ کثقتہ، ابن عیینہ یہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ وحکا ابن عبد البر عن ائمۃ الحدیث انہم قالوا یقبل تدلیس ابن عیینہ لأنہ اذا وقف احال علی ابن جریج ومعمر ونظائرہما وہذا ما رجح ابن حبان وقال هذا شیء لیس فی الدنیا الا لابن عیینہ فإنہ کان یدلس ولا یدلس الا عن ثقۃ، کہ ابن عیینہ کے حوالے سے محدثین نے یہ بات بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ابن عیینہ کا عنعنہ قبول کیا جائے گا، اور امام ابو زرع عراقی اپنی کتاب المدلسین صفحہ نمبر 53 پر لکھتے ہیں قلت لیکن اتفقوا مع ذلك علی قبول عنعنتہ، کہتے ہیں لیکن محدثین امام ابن عیینہ کے عنعنہ کے اوپر ان کے قبول کرنے پر متفق ہیں، تمام محدثین کے ہاں اتفاق ہے کہ ابن عیینہ کا عنعنہ مقبول ہے، ان کی روایت کو ضعیف قرار اس وجہ سے سیدنا خالد بن ولید کے زہر پینے والے واقعے کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا، لیکن چونکہ مرزا کی اب ضد اور ہٹ درمی تھی، جس کی بنیاد پہ مرزا جیلمی نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جہاں اس میں ابن عیینہ مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں،
ابن عیینہ ان کے ساتھ بھی روایت کریں تب بھی محدثین کے ہاں ان کا ان آنا مقبول ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ پیٹ رول بیان کر دیا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سمع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ سوال بھی ایک لڑکے نے کیا، مرزا کے کسی اسٹوڈنٹ نے، فالوور نے، کہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے، ابن عیینہ کی روایت بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ محدثین کے ہاں ابن عیینہ کو استثناء حاصل ہے، تو مرزا جواب دیتا نہیں کہتا نہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، جبکہ محدثین کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، استثناء حاصل ہے۔ اور محدثین کے ہاں تمام مدلسین ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، ان کے مراتب اور درجات ہیں۔ جہاں تک امام مسلم کی بات ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم میں جو اصول بیان کیا ہے تدلیس کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے انہی مدلسین کے بارے میں سمع کی تصریح کا مطالبہ کیا ہے جو بالکل مشہور اور معروف، یعنی بڑے مدلسین ہیں، مشہور اور معروف قسم کے مدلسین ہیں۔ باقی طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین جن کے اوپر باقاعدہ محدثین نے طبقات کی کتابیں لکھی ہیں اور طبقات کی کیٹیگریاں بنا کے پہلے اور دوسرے طبقے کے جو مدلسین ہیں ان کی روایات کو قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو مدلسین کی ان والی روایات ہیں ان کے اندر بھی محدثین نے مراتب اور اصول بیان کیے ہیں۔ اب مرزا جرمی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو مدلسین کی ان والی روایات ہیں محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ سمع پہ محمول ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سمع پہ محمول ہیں، محدثین کا اجماع ہے۔ یہ مرزا کا دعویٰ بالکل مردود اور باطل ہے۔ اگر مرزا کے اندر ہمت ہے تو کوئی حوالہ پیش کرے، کس محدث نے یہ لکھا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر آنے والی مدلسین کی ان والی روایات وہ سمع پہ محمول ہوتی ہیں اور اس پر اجماع ہے؟ اجماع کا دعویٰ، اجماع کا حوالہ پیش کرنا ہے، جبکہ اس اجماع کے حوالے کو یا دعوے کو محدثین نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ کتنے حوالے میں پیش کروں؟ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی کی ابن صلاح کے مقدمہ کے اوپر جو شرح ہے النقط، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر 331 پہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لِأَنَّهَا دعویٰ لا دلیل علیہا، کہتے ہیں یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ سے ان کی کتاب صحیح بخاری کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 544 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں اما دعوی الانقطاع فمدفوعۃ عمن اخرج لهم البخاری لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذکر من رجاله بتدلیس او ارسال ان تصبر احادیثهم الموجودة عنده بالعنعنة فان وجد التصریح بالسماع فيها ان دفع الاعتراض والا فلا، کہتے ہیں اگر ان مدلسین کی ان والی روایات کے اندر سمع کی تصریح مل جائے ان دفع الاعتراض ہو تو اعتراض چلا جائے گا، والا فلا، اور اگر سمع کی تصریح بخاری مسلم کے مدلسین کی ان والی روایات کے اندر نہ ملے تو کہتے ہیں پھر اعتراض باقی رہتا ہے، اعتراض نہیں جاتا۔ اس کا تو حافظ ابن حجر اسقلانی انکار کر رہے ہیں اور مرزا جرمی دعویٰ کر رہا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر مدلسین کی ان والی جو روایات ہیں وہ سمع پہ معمول ہونے پر اجماع ہے، اور اجماع کا کوئی ایک حوالہ بھی دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا اور کسی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا۔ اب جب سے یہ بات چلی حوالہ دو نا، تم کہتے ہو یہ احادیث ضعیف ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زہر پینے والی، حوالہ دو، حوالہ کوئی نہیں۔ ابن عیینہ کی تدلیس اور انانا کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، اس کا حوالہ پیش کرو۔ کہتا ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، وہ کون سے محدثین ہیں ان کا حوالہ پیش کرو۔ مرزا حوالہ دینے سے قاصر ہے۔